بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں تخت بلقیس کی بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں آمد، قبول اسلام سے پہلے بلقیس سورج کی پوجا کرتی تھی، بلقیس کی عقل کا امتحان اور دربار سلیمان کی شان و شوکت، بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات، بہت کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ جب بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ تخت منگوانے سے آپ علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے معجزہ دکھا دیں تاکہ اس پر آپ علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت ظاہر ہو جائے کہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی ہیئت و صورت بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑے طاقتور خبیث جن نے عرض کی، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا ایماندار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور اور بہت بڑے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دینا حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ چیز قرآن پاک میں اور حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا، ہمیں اللہ پاک کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی۔ قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کرو تاکہ
ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے۔ بلقیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پجاری تھی، اور وہ چونکہ انہیں میں پلی پڑی تھی اس لیے اسے صرف سورج کی پوجا کرنا ہی آتا تھا، اور اسی پوجا نے بلقیس کو اللہ پاک کی عبادت اور اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے روک رکھا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا، صحن میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور اس صحن کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں، اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ پاک کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں، اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا، اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے اگلے منٹ میں اپنی
مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کی عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر برجمع ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے روکا اور ان کی کتابیں دے کر دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اسے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت کرنا شروع کر دی۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیاطین کا کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضوں کے جواب دینا اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اللہ پاک کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی اور اللہ پاک نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ اس آیت میں وراثت سے مراد کیا ہے، اس کے متعلق علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد علم و نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو نہ ملے۔ اسے یہاں موجزن میراث سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ابو عبداللہ بن محمد احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ اس آیات کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد نبی علیہ السلام کے مال کی وارث بنتی ہے۔ اس کی مزید صراحت اس حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہ بنایا بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 14 کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ فی زمانہ عوام کی اکثریت اس جہالت میں مبتلا ہے کہ وہ عالموں کے ذریعے جنات سے آئندہ کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض مرد اور عورتیں بزرگوں کو سواری آنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ عقیدت میں ان سے اپنے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بعض اوقات یقین کی حد تک سچا تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ جنات سے غیب کی بات پوچھنی حماقت
اور اشد حرام ہے، اور ان کی دی ہوئی خبر پر یقین رکھنا کفر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر ایک سرکش جن حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز منقطع کر دے، بس اللہ پاک نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، مگر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، تو میں نے اس جن کو ناکام واپس کر دیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں 3 بار تجھ پر اللہ پاک کی لعنت کرتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں ایسے کلمات کہتے سنا جو اس سے پہلے کہتے نہ سنا تھا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا دشمن ابلیس میرا منہ جلانے کے لیے انگارے لے کر آیا تو میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں اللہ پاک کی مکمل لعنت تجھ پر ڈالتا ہوں۔ وہ 3 بار میں پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ پاک کی قسم، اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ پاک نے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے خصائص و معجزات اور خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرما دیے ہیں، اسی لیے جنات کی تسخیر پر بھی مجھے قدرت حاصل ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا خصوصی امتیاز قرار دیا ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی کے مابین اختیارات دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے علم اختیار فرمایا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں دولت و بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ان سے کہا، اے بیٹے، رات میں زیادہ نہ سویا کرو کہ رات میں نیند کی زیادتی بروز قیامت بندے کو فقیر بنا چھوڑے گی۔ حضرت ابو لیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھر میں کوئی سانپ ظاہر ہو تو اس سے یوں کہو، ہم تجھ سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسیلے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایذا نہ پہنچاؤ، اس لیے اگرچہ وہ دوبارہ ظاہر ہو تو اسے مار ڈالو۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے، اور ایسی اسلامی ویڈیوز
آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔